الحمد لله رب العالمين. بہرحال انڈیا میں مسلمانوں کو کافروں نے تنگ کر رکھا ہے. اس کی وجہ ہمارے گناہ بھی ہیں اور عدم اتفاق بھی ہے. یقین کریں انڈیا میں مسلمان پاکستان سے زیادہ ہیں. آپ کی آبادی زیادہ سے زیادہ پاکستان کی 20 کروڑ ہے. انڈیا میں مسلمان 27 کروڑ ہیں. اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو ہندو کیا کسی قوم کی طاقت ہی نہیں کہ ان کو ہاتھ لگا سکے. جب مسلمان تقسیم ہیں ٹکڑے ٹکڑے اگر مال کھاتے رہیں گے. کہتے کچھ لوگ عمرے کے نام پہ آتے ہیں یہاں پر کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں. کوئی بات نہیں, کھیلنا منع تو نہیں ہے. اگر آدمی ننگا نہ ہو تو کرکٹ کھیل سکتا ہے. دعا زندگی میں کوئی کام کرو رکاوٹ آ جاتی ہے, استغفار پڑھا کرو, لا حول پڑھا کرو. اگر دل میں نیت کرے کہ میرے پاس دولت ہوتی تو میں بھی مسجد میں لگا دیتی تو نیت کا بھی ثواب ملے گا. اسی لیے یہ قول ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ. مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر اپنی پرابلم یا مشکلات نہیں کہہ سکتے. مشکلات اور پرابلم اللہ کے آگے کہی جاتی ہیں. ہم کوئی وظیفہ پڑھنا شروع کریں تو پابندی نہیں ہوتی. کوشش کرو بس, باقی اللہ چاہیں گے تو پڑھا جائے گا نا. اگر اللہ ہی نہ پڑھنے دے تو کون پڑھ سکتا ہے؟ اگر اللہ ہمیں توفیق نہ دے تو کوئی آدمی پڑھ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ لب بھی نہیں ہل سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. مہلک بیماری سے بچنے کے لیے حضور کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک عن البرص والجنون والجذام وعن سیء الاسقام. یہ دعا پڑھا کریں. ہمارے علاقے میں عالمہ عورتیں سپیکر پر بیان کرتی ہیں. وہ اگر سپیکر اتنا محدود ہو کہ گھر میں صرف عورتوں کو سنائی دے پھر تو جائز ہے. اگر غیر باہر آواز جاتی ہے وہ منع ہے. بہرحال اگر میاں بیوی کٹھے لیٹے ہوں, جماع نہ بھی کریں, انزال ہو تو غسل کرنا ہوگا. اگر شوہر کا عقل کم ہو تو بیوی کا عقل تیز ہے تو دونوں مل کے گزارا ہو جائے گا. اس کا تھوڑا تمہارا زیادہ تو کام تو برابر ہو گیا. 30% اس کا 70% آپ کا تو 100% عقل ہو گیا. سب بہانے ہوتے ہیں. پہلے شادی کیوں کی آپ نے اگر وہ بے عقل تھا تو؟ کس نے آپ کو مجبور کیا تھا؟ تلوار لے کر کھڑے تھے. آپ کہہ دیتی ہیں بے وقوف ہے بے عقل ہے, میں نہیں کرتی. میں بڑی عقل والی ہوں, اپنے سے کوئی بڑا عقل والا ڈھونڈوں یہ مجھے ذلیل کرے. اور بے عقل ہے بیچارہ, تیری تابع داری کرتا ہے, خدا کا شکر کرو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عرب قرآن کا احترام نہیں کرتے. عرب قرآن پہ عمل کرتے ہیں, تم صرف احترام کرتے ہیں. یہی فرق ہے. تم چومتے چاٹتے زیادہ ہو لیکن عمل نہیں کرتے. وہ چومتے تو نہیں ہیں لیکن عمل کرتے ہیں. پچھلے 1.5 سال سے میرے کپڑوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں. میری بیٹی یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ گھر کی کوئی عورت شرارت کر رہی ہے, کوئی جن شن نہیں. ان نے سوراخ کرنا ہو تو تمہارے بدن میں کریں, کپڑوں میں کیوں کریں؟ بہرحال آپ آیت الکرسی پڑھ کے حصار کیا کریں اور لاک رکھیں دروازے کو, پھر دیکھیں کہ کپڑوں میں سوراخ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. چیک کریں یہ کوئی گھر کا آدمی ہے جو شرارت کرتا ہے. شیعہ کو کوئی اپنے مذہبی پروگرام میں بلائے تاکہ اللہ اس کو ہدایت دے, اس کو سمجھ آئے, وہ سنے, اس کا عقل کھلے. میری بیوی مجھ پہ ناراض رہتی ہے. آپ اللہ سے دعا بھی کیا کریں اور اس کے لیے کچھ پیسے ویسے بھی خرچ کریں. یہاں ہوٹلوں میں
غیر محرم عورتوں کو مردوں کے ساتھ ایک کمرے میں رکھا جاتا ہے تو آپ خود درمیان میں کپڑا باندھ کے علیحدہ ہو جائیں. اب وہ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی کو الگ کمرہ دیں.